بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی ایس ساکی ہوں۔ آج 6 ستمبر 2022 کا دن ہے اور میں اس وقت جناح کالج آف ٹیکنالوجی کبیر والا میں موجود ہوں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ آج میں ایک ایسا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں جس میں ایک ہونہار طالب علم میرے پہلو میں موجود ہے جس نے پنجاب بھر میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے، اور ساتھ جو اس یعنی جناح کالج آف ٹیکنالوجی کا جو ایم ڈی ہیں یعنی منیجنگ ڈائریکٹر جناب چودھری عتیق الرحمان جٹ صاحب بھی موجود ہیں، ان کا بھی انٹرویو کروں گا۔ تو یہ کیسے سارا کچھ ممکن ہوا کہ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اس بچے نے، ہونہار بچے نے، تو اب ہوائیں کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ اب مزہ آئے گا ناظرین، سنیے گا کہ یہ بیکورڈ علاقے میں، پسماندہ علاقے میں رہ کر فلڈ افیکٹڈ ایریاز سے بلانگ کرنے والا یہ بچہ کیسے ممکن ہوا کہ اس نے اتنے نمبر لیے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بیٹا، سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ آصف رضا۔ مجھے بتانا چاہیے تھا آصف رضا، چلیں۔ اچھا بیٹا، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے ٹیچرز کی طرف سے بھی اور آپ کے ادارے کی طرف سے بھی، اور میں اپنی طرف سے بھی آپ کو اہلیان علاقہ، اہلیان کبیر والا ڈسٹرکٹ خانے وال کی طرف سے بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک سے۔ اچھا، آپ نے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے مارکس کتنے میں سے لیے، یعنی آؤٹ آف آپ نے سکور کتنے نمبر لکھے؟ 3550 ٹوٹل ہیں، اچھا۔ میں نے 3307 حاصل کیے ہیں۔ اچھا، آپ نے پورے پنجاب بھر سے یعنی آپ نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا۔ پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹ ہیں، یعنی 36 اضلاع ہیں، اور اس میں آپ نے سیکنڈ پوزیشن لی۔ تو بیٹا یہ کیسے ممکن ہوا کہ مطلب پورے 36 اضلاع میں سیکنڈ پوزیشن لینی، اور اس قدر اس کے پیچھے جو سین کیا ہے، لاجک کیا ہے کہ کتنا ٹیچرز نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا، آپ کتنا ٹائم پڑھتے رہے، تو یہ سارا بتائیے گا۔ یہ سر جی ممکن ہو سکتا ہے، بہت زیادہ محنت اساتذہ کرام کی اور میرے والدین کی دعاؤں کی، اور میں نے دن رات محنت کیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ اعزاز دیا ہے۔ اچھا چلیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے میٹرک جہاں سے کی وہاں پر بھی کچھ ایسے ٹیچرز تھے جنہوں نے آپ کو وی ایم دیا، یا اس طرح سے دیا کہ آپ کے ہنر کو دیکھتے ہو کہ بچہ یہ کوئی ٹیکنیکل مائنڈ سیٹ کا بچہ ہے اور یہ آگے چل کر یعنی ایک اچھا کام کرے گا، تو انہوں نے آپ کو ایک راہ متعین کی، ایک وی ایم دیا، ایک یعنی ایک سمت متعین کر دی کہ آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے۔ تو اس یعنی آپ نے کہاں سے میٹرک کہاں سے کیا؟ میں نے میٹرک سردارپور سے سردارپور۔ تو سردارپور سے کبیر والا سفر تو اتنا نہیں ہے، لیکن سردارپور ہائی سکول سے، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سردارپور سے جناح کالج آف ٹیکنالوجی کبیر والا تک آپ کو کس نے بھیجا، اور وہاں پر کتنے ٹیچرز تھے جنہوں نے آپ کو وی ایم دیا اور اچھے طریقے سے پڑھایا کہ آپ نے یہ فیلڈ اختیار کرنی ہے، اور پھر اس فیلڈ کو آپ نے اختیار کر کے ان کا نام بھی یعنی ان کا جو سارے فخر سے بلند کر دیا، اور آپ نے اساتذہ یہ جن کی میں ابھی بات کروں گا وہ آگے چل کر پوچھوں گا، تو مطلب وہ کون اساتذہ تھے؟ سر الطاف لک صاحب اور سر اظہر نشتر صاحب تھے۔ انہوں نے آپ کو وی ایم دیا اور اچھے طریقے سے آپ کو پڑھایا، جی الحمدللہ۔ اور انہی کا جو یعنی بنیاد اور بیس بنی تھی تب یہاں تک آپ پہنچے ہیں۔ جی سر۔ اچھا، اب یہاں پر بتائیے گا کہ جناح کالج آف ٹیکنالوجی میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، اور آپ کے ایم ڈی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پرنسپل بھی ہیں، اور باقی اساتذہ کرام ٹیچرز بھی ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ نے جیسے کہا کہ مطلب اساتذہ ٹیچرز کی محنت تھی، اور مطلب والدین کی دعائیں تھیں، اور آپ کو ہارڈ ورک تھا، اور آپ نہیں تعلیم یعنی پڑھائی کو، اسٹڈی کو آپ کتنا ٹائم دیتے تھے؟ ادھر جب آپ کی کالج کا جو ٹائم تھا اس کے بعد پھر گھر جاتے تھے، گھر کے کام کاج کتنے، اور یہ سارا آپ بتائیے گا، اور یہ آپ کا یہ بھی ساتھ بتائیے کہ آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ علاقہ ہمارا ممدال سے ہے۔ سردارپور سے۔ چلے، سردارپور ممدال کے بیچ میں کہیں بیٹھے ہو آپ۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر جو آپ کا کالج کا ٹائم ہے اس کے بعد کتنا آپ اسٹڈی کو ٹائم دیتے تھے؟ اس کے بعد رات کو تقریباً 11 بجے تک، اور صبح 4 سے پھر کالج ٹائم تک پڑھائی کو دیتے تھے ٹائم۔ اچھا، تو اس گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے آپ؟ جی الحمدللہ، گھر کے کام کاج بھی کرتا ہوں۔ اچھا، اور ساتھ پڑھتے بھی رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، پڑھتے بھی رہے ہیں۔ اچھا، اس پوری یعنی اس پڑھائی جناح کالج آف ٹیکنالوجی میں ایم ڈی صاحب، پرنسپل اور تمام ٹیچرز کا کتنا رول تھا؟ کس قدر آپ کو انہوں نے پالش کیا اس طرح سے آپ کے مائنڈ سیٹ، برین کو، اور آپ کو اس طرح سے پڑھایا کہ آپ نے 36 اضلاع میں سے سیکنڈ ڈویژن یعنی سیکنڈ پوزیشن لی؟ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے، اساتذہ کرام کی بہت زیادہ محنت بھی تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے، اور
मुल्क कौम की खिदमत करनी है आगे, ये यानी एक विजन दिया उन्होंने। अच्छा, आपके जो जितने भी सब्जेक्ट्स थे, डिफरेंट टीचर्स आपको पढ़ाते रहे हैं, तो उसमें वो चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा टाइम भी आपको देते थे, और किस तरह से मतलब आप उस टाइम को मैनेज करते थे? एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे 2-3 घंटे, सही। उसमें मैं मैनेज कर लेता था कि कौन सी बुक ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या कौन सी इजी है। जो डिफ़िकल्ट होती थी उसमें मैं टीचर से बाद में भी टाइम ले लेता था एक्स्ट्रा। अच्छा, तो यानी उस दौरान आप मतलब टीचर्स ने आपको पढ़ाता है, कोई अगर कोई भी मसला होता तो आप टीचर से, तो फिर टीचर का क्या कोऑपरेट होता था आपके साथ, रवैया कैसा होता था? टीचर का रवैया बहुत अच्छा होता था, जो भी बात पूछनी होती थी वो बेहतर तरीके से समझाते थे टीचर। अच्छा बेटा, यहाँ पर आप एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर कहते हैं कि मतलब आप जहाँ कहीं जाएंगे ना, तो वो रिवायात को आप लेके जाएंगे अपने कॉलेज की। जैसे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरदारपुर से यहाँ पे पहुँचे, और उसके बाद अब जना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से जब आप जाएंगे, तो मतलब यहाँ की रिवायात और यहाँ की वो चीज़ें सारी लेकर आप जाएंगे। तो आप थोड़ा ये नहीं कहना कि मतलब मेरे एमडी बैठे हुए हैं, मतलब कॉलेज के एमडी बैठे हुए हैं, टीचर्स हैं और बाकी लोग बैठे हुए हैं, आपको किसी किस्म की यहाँ पे फ़ीस की मद में या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ कि मतलब आपको टीचर्स की तरफ से कोई हार्ड किस्म के लफ्ज़ या इस तरह का, या उनका बहुत अच्छा रवैया रहा? नहीं, कोई मसला भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा रवैया रहा टीचर्स का। यानी पूरा स्टाफ बशमूल एमडी, टीचर्स, प्रिंसिपल सब कोऑपरेटेड थे? सब कोऑपरेटिव थे। और ये आप क्या सजेस्ट करेंगे जो बाकी टेक्निकल फील्ड में जो आना चाहते हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब आप जना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लें, और ज़ाहिर सी बात यहाँ पे विजन भी मिलता है, डिग्री भी मिलती है, हुनर भी मिलता है, तो क्या आप बाकी जो यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन में आना चाहते हैं तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं बाकी तलबा को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जिन्ना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कबीरवाला रजिस्टर्ड इदारा है, वो वाहिद इदारा है जिसमें आप बआसानी 3 साल का डिप्लोमा हासिल यानी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको 100% गारंटी भी होती है जॉब की। चलें। अच्छा, आप ये बताइए कि पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पे बेटा ज़राई मुल्क है, लेकिन यहाँ पे नौजवान क़यादत ज़्यादा है और हमारे पास अफरादी क़ुव्वत भी है। जिन कंट्रीज़ ने टेक्निकल, जिनके पास मतलब तालीम है और हुनरमंद लोग हैं, जापानीज़ की मिसाल लेते हैं, वो उन्होंने तालीम भी बड़ी हासिल की, लेकिन वो टेक्निकल ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे उनका जो आज देखें उनका तोती बोल रहा है। और पाकिस्तान में इस तरह की टेक्निकल एजुकेशन होना ज़रूरी है, जहाँ बेरोज़गारी हो, इतने बड़े पैमाने पर जॉब्स ना मिलती हों, तो फिर ये एक ऐसा है कि बंदा अपना हुनर सीख के कमाने, रोज़ी रोटी कमाने के काबिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये बताइए कि यहाँ पे रोज़ी रोटी काबिल बनाने के लिए इन्होंने आपको डिग्री दी, या वो विजन दिया कि आपने जब यहाँ से जाना आगे बीएससी या जो भी आपने प्रोग्राम्स करने हैं, उसके बाद फाइनल आप डिग्री लेने के बाद जब आप बरसरे मैदान होंगे, अमली मैदान में, यानी आप प्रोफेशनल लाइफ को जब आप स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद कैसा इन्होंने विजन दिया कि आपने सिर्फ रोज़ी रोटी कमानी है या मुल्क कौम की खिदमत करनी है? कैसा यानी एक पाकिस्तान के लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं? रोज़ी रोटी भी कमानी है और मुल्क कौम की खिदमत भी करनी है। ये मुझे रवीन हासिल हुआ इस जिन्ना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से, असातिज़ा कराम ने बहुत अच्छा विजन दिया है। तो बेटा आखिर में आपने ये जो सारा क्रेडिट है पहले भी आपने दिया, और ये क्रेडिट आखिर में किन को देना चाहेंगे कि मतलब अपने टीचर्स, असातिज़ा, वालिदैन को कि इतना बड़ा आपने एजाज़ हासिल किया, तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? आखिरी बात ये क्रेडिट मतलब असातिज़ा को भी और अपने वालिदैन को भी, और आपके जो एमडी साहब बैठे हुए हैं, वो एमडी साहब चौधरी अतीकुर रहमान जट साहब को भी देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आसिफ रज़ा, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं और पंजाब भर में आपने सेकंड पोजीशन हासिल की है, तो आपको एक बार फिर मुबारकबाद। और इस यानी जो जज्बा है ना, इसी को मान नहीं पड़ने देना, इसको यानी अगर आपको कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो तो भी आपने इसको जारी रखना, जैसे तैसे कि वो है ना कि जो हो यारो बहर सूरत चिरागों को जलाना है, जो हो यारो बहर सूरत चिरागों को जलाना है, हवाएं कितनी बरम हों ये हमने जान रखा है। बहुत शुक्रिया आसिफ रज़ा। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, अब मेरे पास एमडी बैठे हुए हैं और हम ये वीडियो विदाउट एडिटिंग बना रहे हैं, और जैसे टाइम भी इस वीडियो पे लगा हुआ है, यही है विजन, यही है वो चीज़, एक डॉक्ट्राइन, एक विजडम कि जिस इदारे के बच्चे ने किस तरह कॉन्फिडेंटेड होकर इंटरव्यू मुकम्मल तौर पे दिया, और उनके एमडी का भी आप ज़रा सुनिएगा, मैं अभी 4-5 मिनट की बात करता हूँ, तो बग़ैर नॉन स्टॉप के हमने, तो हमारा ख़ासा भी यही है। चलें, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
سر آپ ایم ڈی ہیں جناح کالج آف ٹیکنالوجی کے، تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کبیر والا ایک فطری ذہنی زمینی زرخیز علاقہ ہے. یہاں پہ بڑے بڑے نام، آپ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، پالیٹیشین میں بھی نام ہیں، ڈاکٹر ہر گوبند کھورانا بھی اور ڈاکٹر عبدالسلام بھی کچھ عرصہ رہے، اور بھی بہت یعنی اسلام اگر مولویوں میں دیکھیں علماء کرام میں تو بہرحال بڑا نام. تو آپ نے کیسے سوچا یہ اسٹیبلش کر لیا یار کبیر والا میں ایک ٹیکنیکل تعلیم دوں، ایجوکیشن کو، یہ کیسے سٹارٹ آپ نے کر لیا یہ؟ بیسیکلی میری رہائش جو ہے نا ننکانہ ضلع شیخوپورہ میں تھی. اب تو وہ ضلع بن گیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہاں سے ملتان میں آفیسر کالونی میں ہماری رہائش ہوئی. پھر ہم نے ایک دو دفعہ یہاں پر آئے تو یہاں پر مجھے شفقت حسین شفقت صاحب جو گورنمنٹ ہائی اسکول کے ٹیچر تھے وہ ملے، ان سے پھر گپ شپ ہوئی. اور تو میں نے دیکھا کہ کبیر والا کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بہت زیادہ فقدان ہے. یہاں باقی سارے ادارے تھے، کالجز تھے، اسکول بھی اچھے تھے، کالجز بھی تھے، لیکن بدقسمتی سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بہت زیادہ فقدان تھا. اور میں نے دیکھا کہ اس میں یہاں پر سپیس ہے. یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ملتان جاتے تھے اور ملتان میں اتنا سفر طے کرنے کے بعد بچہ جو ہے نا پھر وہ ڈسارٹ ہو جاتا کہ اتنا میں سفر کیسے طے کروں، ایکسپینسو بھی بہت زیادہ. تو میں نے سوچا کہ یہ کبیر والا میں جو ہے نا اس کمی کو میں پورا کروں. اور میرا جذبہ تھا کہ میں جب میں نے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ساہیوال سے ڈپلومہ کیا تو اس کے بعد میں نے یہ ذہن میں سوچا تھا کہ انشاءاللہ عنقریب میں بھی جو ہے نا ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے نا عام کروں گا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ اس کا اسٹیبلش یعنی یہ سنگ بنیاد کب رکھا تھا آپ نے؟ یہ میں نے 2008 میں جو ہے نا گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کے ساتھ یہ ادارہ بنایا تھا. تو الحمدللہ اس کو تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہیں یہ ادارہ جو ہے نا چل رہا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نام رکھا جناح کالج آف ٹیکنالوجی، تو کیا جناح کا جو پاکستان ہے جس میں رہ رہے ہیں بہت زیادہ پرابلم، بہت زیادہ، بہرحال اب یہ بتائیں کہ اس نام کی لاج یہاں پہ آپ جیسے میں دیکھ رہا ہوں، بچے کو دیکھ رہا ہوں، ایک آپ کی کریڈٹ پہ بہت اچھا رزلٹ بھی آیا. اور اس کے علاوہ بھی میں مطلب میرا خود کبیر والا سے بلانگ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جون سے ادارے میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس لاج، اس کے نام کی لاج رکھی جا رہی ہے کہ جو جناح کا ویژن تھا اسی طرح سے وہ کہتے تھے کہ میں پاکستان کو ہم لوگ ایک عظیم بنائیں گے اور میرے نوجوان جو ہنرمند بنیں گے. تو اسی ہنرمند ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو وہ ویژن یہاں پہ مل رہا ہے؟ جی بالکل. میری انسپائر پرسنالٹی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے لیڈر ہیں. اور میں خصوصاً ان کے اس قول کام صرف کام پہ یقین کرتا ہوں. اس لیے جو ہے نا میں نے ان کے نام سے ادارہ بنایا. لوگ اپنے ناموں سے ادارے بنا لیتے ہیں، اپنے جو ہے نا پولیٹیشین جو ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے نام سے بناتے ہیں. لیکن میرا اصل میں جو لیڈر ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اور جناح لقب سے ہی میں نے یہ جو ہے نا ادارہ اسٹیبلش کیا تھا 2008 میں. اچھا آپ نے جناح کا ادارے کا نام رکھا اور 15 سال بیت گئے، تو 15 سال کے بعد اچانک ایک بہت بڑا رزلٹ آپ کے کریڈٹ پہ آیا. اور میں بھی حیران ہو گیا جب یوسف آکاش ہنجرا صاحب میرے پہلو میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ میں نے کہا پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. اور پھر جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے ادارے کا جناح کالج آف ٹیکنالوجی. تو یہ آپ نے کیش کیا اتنا بڑا اعزاز، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، ہمارے اساتذوں کو عزت دی. باقی میں جو ہے نا اس ادارے کو مینٹین بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہوں. اس میں اساتذہ بڑے کوالیفائڈ رکھتا ہوں. بعض انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں ڈپلومہ ہولڈر رکھ لیتے ہیں جس سے بچے کا فیوچر خراب ہو جاتا ہے. میں بی ایس سی انجینئرز جو ہے نا موسٹلی ہمارے پاس سٹاف ہوتا ہے. بی ایس سی انجینئر جیسے یوسف ہنجرا صاحب ہیں، یہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. راؤ سرفراز صاحب ہیں، ان کے یہ بھی بی ایس سی انجینئر ہیں. تو ہم نے جو ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس والے ٹیچر بھی میں رکھتا ہوں تاکہ جو ہے نا بچوں کو پالشڈ کیا جائے اور بچوں کے ٹیلنٹ کو جو ہے نا اجاگر کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا بچہ جو آصف رضا ہے وہ الحمدللہ پنجاب میں جو ہے نا 2nd پوزیشن حاصل کی ہے. یہی وجہ ہے. اس میں راؤ سرفراز صاحب جو کہ خصوصاً الیکٹریکل ٹیکنالوجی ان کا 10 سال ایکسپیرینس ہے اور ساتھ انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ. یوسف ہنجرا صاحب ہیں، ان کا 8 سال ایکسپیرینس ہے. ملک محمد اسماعیل صاحب ہیں، ان کا 5 سال ایکسپیرینس ہے. ہمارے پاس جتنے بھی آپ ٹیچر دیکھ لیں الحمدللہ وہ ایکسپیرینس والے بھی ہیں اور ویل ایجوکیشن والے بھی ہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا چونکہ جو بچہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے نا اس کے اندر گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہوتی ہیں،
کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو بچے کو ہم پالش کریں تو یہ چمکے گا، اس کی چمک ایسے کہ چیری بلاسم سے بھی بڑھ جائے گی؟ تو مطلب آپ کو پہلے سے یقین ہو گیا تھا جب یہ انرول ہوا تھا کہ مطلب اس بچے پہ محنت کریں تو ایک دن مطلب 3 سالوں کے بعد جب ڈپلومہ یا ڈگری لے رہا ہوگا تو ہمارے ادارے کا نام روشن کر دے گا؟ تو یہ سارا پہلے آپ نے سوچ رکھا تھا؟ نہیں، یہ تو بچہ جب آیا تو ہم نے اس پہ محنت کی، اور جو ہے نا بچے نے پھر جو ہے نا ہماری امیدوں کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا. رزلٹ بہت اچھا تھا اس کا. فرسٹ ایئر میں بھی بڑا اچھا رزلٹ آیا، پھر سیکنڈ ایئر میں اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا. ہم فوکس ایک پہ نہیں کرتے، ہماری ایک نیچر ہے، ہم انفرادی طور پر کسی بچے پہ بھی محنت نہیں کرتے، ہم اوورآل ہر بچے پہ محنت کرتے. الحمدللہ ہماری کلاسیں جو ہے نا تقریباً 1 بجے کے بعد ختم ہونے کے بعد بھی پھر بھی ہم جو ہے نا 5 بجے تک پڑھاتے رہیں. وہ یہی ہے کہ تاکہ ہمارا، اب دیکھ لیں ہمارا الیکٹریکل ٹیکنالوجی میں یا سیول ٹیکنالوجی ہے، 1-2 بچے نے نہیں ہیں، ہمارے سارے ہی پاس ہے، 100% رزلٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے بچوں پہ، لیکن اس بچے کو ہم نے ایکسٹرا ٹائم دیا ہے. ہمیں پتہ تھا کہ یہ بچہ ٹاپر ہے اور بورڈ میں پوزیشن بنانے والا ہے، اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، اس کی رائٹنگ بڑی اچھی ہے، اس کے اندر لکھنے کی کوالٹی بڑی پیاری ہے، اور اس کے اندر سکلز بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ بچہ کامیاب ہوا. اچھا، یہاں پر غربت پاورٹی بہت زیادہ ہے، تو مطلب آپ فی ڈسکاؤنٹ یا کنسیشن میں کچھ یتیم طلباء ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو فنانشلی بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے، تو اس میں آپ عموماً اسٹرکٹ لاز ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں اداروں کے، اور اس میں بعض اوقات تو وہ مطلب نکال بھی دیتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی سین ہے آپ کا؟ میں چشمِ ساقی کے ریفرنس سے آپ کے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے اپنا میسج اہلیان کبیر والا کو دے رہا ہوں کہ جس بچے کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ جناح کالج آف ٹیکنالوجی کو جوائن کرے. ہم انشاءاللہ اس کو پڑھائیں گے. اس کے جس طرح فیس والا بچہ ہمارے پاس، جس طرح ہم اس پہ محنت کرتے ہیں، فری والے بچے پر بھی انشاءاللہ ہم اسے ہو ریئل میں وہ غریب اور پڑھنے کا جذبہ ہو تو انشاءاللہ ہماری جو ہے نا جان بھی حاضر ہے، ہم اس پہ محنت کریں گے، ہماری پوری ٹیم محنت کرے گی. اور پھر میں کہتا ہوں کہ ایسا غریب بچہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ جناح کالج آف ٹیکنالوجی میں بے شک آئے، اور ہم انشاءاللہ اس کا جو ہے نا اس کے فیوچر بنانے میں ہم عملی کردار ادا کریں گے. چودھری عتیق الرحمان جاٹ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اور یہ میں کل پرسوں ترسوں سے میں دوستوں کی ذمہ لگاتا ہوں نا کہ اس طرح کا کوئی ہو ایجوکیشن کے حوالے سے تو مطلب بتائیے گا. تو مار یوسف آکاش شنجرا صاحب نے مجھے بتایا تو میں آپ کی دہلیز پہ چلا آیا. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. ناظرین، آپ نے سنا کہ دیکھیں چودھری عتیق الرحمان جاٹ صاحب کے اندر جذبہ کیسا ہے. یہ جذبہ ہے اگر ہر پاکستانی کے جو ادارہ رن کر رہا ہے، چلا رہا ہے، چاہے ایجوکیشن ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، یا کسی بھی ایجوکیشن یا کسی بھی اور ادارے میں، تو اگر اس طرح کا جذبہ ہو تو میرے خیال میں غربت بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ علم و دانش کی معراج تک پہنچ سکتی ہے. تو یہ سب کچھ ممکن ایک جذبے، پیشن، ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ بھی ایک درد دل رکھنے والے ادارے کا اگر کوئی سربراہ ہو، جس طرح سے کہا کہ اگر واقعی وہ غریب بچہ ہو، اہلیان کبیر والا کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا، خوشخبری دی کہ اگر بچہ غریب ہے، یتیم ہے، orphan بچے ہوتے ہیں یا اور بھی بہت زیادہ پرابلم ہو اور مطلب وہ حقدار ڈیزرو کرتا ہو، تو پھر اس کو یہاں پہ اس پلیٹ فارم جناح کالج آف ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم سے فری ایجوکیشن ملے گی. اور ہنرمند بنا کر جب یہاں سے وہ دیں گے تو یقیناً جب وہ روزی روٹی کمائے گا، اگر orphan یا یتیم بچہ ہے تو پھر اس کا اجر ان کو ملے گا. تو یہ سب کچھ ممکن تب ہوتا ہے کہ جب اندر درد دل رکھنے والا انسان ہو اور جذبہ ہو، اور جذبہ ایسا ہو کہ ایک قومی لیول کا، قومی سطح کا جذبہ ہو. میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خیش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آب جو سے کیے بہرے بے کراں پیدا. بہت شکریہ آصف رضا بیٹا. تھینک یو سر. چودھری صاحب ایک بار پھر تھینک یو سر. آپ کا بھی شکریہ. چشمِ ساقی. بہت شکریہ.